يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في أواخر سورة الذاريات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخرج النسائي رحمه الله في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صححه الألباني في صحيح سنن النسائی أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے، موضوع ہے ہماری عبادتیں بے لذت کیوں ہیں۔ یہ آج کا یہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی امت میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، اور بچوں کے اندر بھی ہم جو ہے جیب کا مزہ بہت دیتے ہیں، مگر انہیں روحانی تربیت کر کے عبادتوں میں جو مزہ ہے وہ لذت انہیں نہیں دے پاتے۔ تو آئیے آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں جو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لذت رکھی ہے، اس لذت کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور یہ ہماری عبادتوں میں مزہ ایسا نہیں آتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا، صحابہ کو ملتا تھا، اور اگر یہ لذت ہم سے چھن گئی تو اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ ذاریات کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے، غور سے سنیے۔ تقریباً آج سے 1 سال پہلے مسجد نبوی کے ایک امام تھے، حسین آل الشیخ حفظہ اللہ۔ انہوں نے ماشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز میں سورہ ذاریات کی آیت پڑھی آخری، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس آیت کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت پر پہنچ کر اتنا روئے شیخ، اس میں بہت زیادہ رو پڑے وہ۔ تو رونے کے بعد جب نماز مغرب کی ختم ہوئی تو مائک پر آئے۔ مائک پر آنے کے بعد ماشاءاللہ بڑا بہترین پرزمت خطاب فرمایا۔ اس میں کہنے لگے: شیخ، یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بیان فرمایا۔ ہم کتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے۔ اگر کوئی مقصد زندگی نہ سمجھے تو بھلا بتائیے ایک مومن اور کافر کی زندگی میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے، ایک مومن جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے: تمہارا رب اللہ ہے، اور اپنی پوری زندگی تمہیں اللہ کے سامنے جھک کر عبادت کرنا چاہیے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، عبادتوں کو انجام نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی میں اور یہ کافر اور مشرک کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معزز حاضرین، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے۔ یہ جملہ سننے سے بڑا شاک لگتا ہے۔ ایک بندہ قضاء حاجت کو جاتا ہے، آتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ایک بندہ اپنی بیوی کے حق کو پورا کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، بولتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذک من الخبث والخبائث، نکلتے ہوئے کہتے ہیں غفرانک۔ تو مومن کی زندگی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا جائے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، مگر ان تمام مذہبوں کو ایک طرف رکھو، مگر مذہب اسلام میں ایسا ہے، اس میں عبادت کرنے میں جو مزہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ مزہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پا سکتے۔ لہٰذا اسلام کی اس دولت کو پا کر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ رہتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بہت مرتبہ روتے ہیں، کبھی فلم میں سیریل تو دیکھ کر ادلتے ہیں،
اگر کوئی مر گیا تو رو دیتے، سامنے والا کوئی مر گیا تو کرتے، لیکن کبھی ہمیں جو ہے خوشی سے بھی رونا چاہیے۔ وہ واقعہ کیسے لذت ملتی ہے دیکھو۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے جملے کہے جس کو برداشت کرنا نہیں ہوا، اس لیے فوراً رونے لگے۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ماشاءاللہ 5300 حدیثیں یاد کی تھیں، کتنی حدیثیں؟ 5300 حدیثیں یاد کی تھیں، نبی کے سامنے بیٹھ کر بولنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ میری ماں کی ہدایت کی دعا کرے تو کتنا اچھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں مستجاب الدعوت کون ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اتنا سننا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر آتے ہیں، اپنے ماں کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو علماء بولتے ابو ہریرہ کے اپنے گھر کو پہنچنے سے پہلے ماشاءاللہ رسول اللہ کی دعا ان کے گھر کو پہنچ گئی۔ ہوا کیا؟ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ان کی ماں کا نام تھا امیمہ یا امامہ، وہ جو ہے حمام سے باہر نکلتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آتے ہوئے روئے، آنسوں میں گرمی تھی، لیکن جیسے ہی واپس اب آ رہے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر خوشی سے رونے لگے۔ پوچھے اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ تو کہا مجھے خوشی سے اس لیے رونا آتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری ماں کو ہدایت دے دی ہے۔ معزز حاضرین، ایک ہوتا ہے کھانے پینے کا مزہ اور ایک ہوتا ہے عبادت کا مزہ۔ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج دشمنان اسلام نے ہمیں کھانے پینے میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں جیب کا مزہ بہت آتا ہے، کھانے کا مزہ بہت آتا ہے۔ اچھی چائے ملنا تو 5 کلومیٹر تک لوگ جاتے ہیں، اچھا کھانا ہو تو 32 بچے چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن یہ عبادت کا مزہ رکوع میں، سجدے میں، عبادت میں، اور یہ دیکھیے جو خطبہ جمعہ سن رہے ہیں نا آپ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے، خصوصاً جس کے اندر ایمان ہو اس کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز ہونے تک ہمارے دلوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لذت بندگی ہے۔ آپ دیکھو نبیوں کو، رسولوں کو، صحابہ کرام کو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے زندگی میں لذت بندی کا احساس بھی کیا اور ماشاءاللہ عبادتوں کے مزے کو بھی پایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال دیکھو۔ اس حال کو بیان کرنے والے وہ شخص ہیں جن کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جنہوں نے تو اپنے زندگی میں عبادت کا وہ مزہ چکھا اور عبادت میں اللہ کے حق کو ایسے انداز سے ادا کیا، اگر دنیا کے سارے لوگوں کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے پلڑے میں رکھا جائے، دنیا کے سارے مومنوں کی عبادتیں بھی اکیلے ایک نبی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ دیکھو کیسا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان داؤد علیہ السلام ینام نصف اللیل ویقوم ثلثا، کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے؟ آدھی رات سوتے اور رات کے آخری حصے میں ماشاءاللہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کے نماز کی بھی تعریف فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کے روزے کی بھی تعریف فرمائی۔ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ کہا انہ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا سم صوم داؤد فإنہ کان من اعبد الناس، یعنی بولتے اللہ کے نبی لوگوں اگر دنیا میں اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو داؤد کا روزہ رکھو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو۔ ہمارے درمیان رمضان بھی آتا ہے، پورا چلے جاتا ہے، مگر جو رمضان میں عبادت میں اور جو ہے چاشنی جو حلاوت ہے ہم اس کو نہیں پاتے، تو اللہ کے نبی فرماتے لوگوں اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو روزہ کس کی طرح طرح داؤد کی طرح رکھو۔ کیوں؟ فإنہ کان من اعبد الناس، اس لیے کہ ماشاءاللہ وہ اپنے زمانے میں الحمدللہ بہترین عبادت کرنے والے تھے۔ قرآن کریم میں دیکھو آپ، ایک سورت ہے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی نبیوں کی دعوتوں کا اور ان کے ذوق عبادت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ نے کہا ہم نے ان نبیوں کو پیشوا بنایا، ہم نے ان نبیوں کو اپنے زمانے میں امام بنایا، ہمارے حکم سے ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ قائم کرو۔
اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ماشاء اللہ وہ تمام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اس ممبر پر کھڑے ہو کر میں وہ بات آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں، اگر عبادت کا حق ادا کیا دنیا میں تو نبیوں نے ادا کیا، اگر نہ جو ہے عبادت کا حق ادا کیا سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر تم عبادت میں جو مزہ ہے، لذت ہے، حلاوت ہے، چاشنی ہے، اگر اس کو پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے توحید کو پرفیکٹ کرو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ماشاءاللہ توحید دی ہے، صحیح ہے، لیکن دیکھو اگر باپ دادا توحید پر ہیں، ہم بھی توحید پر ہیں تو یہ کمال نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں ہمارے باپ دادا اہل حدیث نہ ہم بھی اہل حدیث ہو گئے، بات ایسی نہیں ہے۔ بات کیا ہے، ماشاءاللہ ہمارے باپ بھی جو ہے اہل الحدیث تھے، وہ توحید پرست بھی تھے، ہم بھی توحید پرست ہیں، مگر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم کو اس توحید پر جم کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید کا علم سیکھنا بھی چاہیے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کسی سے یہ پوچھوں علماء کو چھوڑ کر کے لا الہ الا اللہ کی 7-8 شرطیں کیا ہیں بتا نہیں سکتے، لہٰذا اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اسی لیے کہا ثَلَاثٌ مَّن كُنَّ وَجَدَ فِيهِ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے خشوع خضوع سے توجہ سے نماز پڑھی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع، آپ کے سجدے، آپ کے نمازوں کی کیفیت کیا تھی۔ آج کل ہم جب نمازوں کے لیے کھڑتے ہیں پوری وہ زندگی کی پوری پلان نمازوں میں ہوتی ہے۔ ایک تاجر نماز کو آتا ہے کیا کرتا ہے، اپنے پوری بزنس کی پوری جو ہے منصوبہ بندی نماز میں کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہو گئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دنیا کے سارے نیٹ ورک کو ختم ہو جانا چاہیے۔ دیکھو دبئی وغیرہ میں ہے یہ، اور دلی کی جامع مسجد میں ہم نے ایک چیز دیکھی، اگر آپ مسجد میں داخل ہو گئے نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے، ایسا لگا دیتے مسجد میں، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے، وہ فون لا لیتے، وہ ایئرٹیل کا، جیو کا، پتہ نہیں کیا کیا نیٹ ورک آتا ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، سنیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہر مومن کی عبادت میں بھی یہ 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ان 3 ارکان کو اپنے اندر رکھ کر پڑھتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں ہے آج سے ان 3 ارکان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کیا کہتے ہیں مشہور عالم دین علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، قال بعض السلف من عبد اللہ بالحب وحدہ فهو زندیق ومن عبد اللہ بالخوف وحدہ فهو حروری او خارجی ومن عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد۔ یہ مجموع فتاوی جلد 12 صفحہ 21 میں عبارت ہے۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، میں نے اپنے سے پہلے اسلاف کو یہ کہتے سنا، دیکھیے جو آدمی صرف اللہ کی محبت رکھ کے وہ عبادت کرتا ہے وہ بے دین ہے، اور جو آدمی صرف خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ خارجی ہے۔ فرمایا ایک مومن کی عبادت میں 3 وصف ہونا چاہیے، کہا جو آدمی اپنے دل میں اللہ کی محبت بھی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے ثواب کی امید بھی ہے، تو کہا فہو مومن موحد، لہٰذا ایسا مومن ہی وہی مومن ہے اور وہی موحد ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں تو کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے؟ کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے کیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو بازار میں داخل ہو کر دعا پڑھے تو ماشاءاللہ 1 ملین نیکیاں ملتی ہیں، روایت صحیح ہے، مگر اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہم سوچتے وہ کیا وہ بازار میں جا کر دعا پڑھے تو 1 ملین نیکیاں ملتی، حدیث ہے نا، لہٰذا اس امت کی عمر کو اللہ نے کم کر دیا ہے، مگر ماشاءاللہ ایسے ایسے عمل دیے۔ لیلۃ القدر میں دیکھ لو، ایک رات میں عبادت کرنے سے کتے کی 1000 سال کی ماشاءاللہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہماری عبادت میں نہ محبت ہے، نہ خوف ہے، نہ رجا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں کیسے کیسے خوف ہوتا، کیسے امید ہوتی تھی، اور سنی حدیث یہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہی نماز پڑھا رہے ہیں، جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آگے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ہمیں جیسے کھجالے بھرتے ویسا نہیں کرتے، ذرا ہلتے بھی نہیں تھے، ضرورت پڑی تو ہلتے۔ تو نماز میں کیا کرے، ذرا آگے بڑھے، نماز میں پیچھے ہٹے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نماز میں آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بھی دیکھے، پیچھے ہٹ دیکھے، کیا وجہ ہے؟
کیا وجہ بیان کرتے ہیں؟ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نماز، حالت نماز میں آگے بڑھنے کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خوشے میرے سامنے لٹکائے، میں اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، یہ ہوتی ہے محبت اللہ کی۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا، آپ نے فرمایا اگر میں وہ توڑ لیتا تو قیامت تک ماشاءاللہ میری امت کھاتی تھی، اللہ اکبر۔ اور دیکھو پیچھے ہٹنے کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی وہ عورت جو اپنی بلی کو نہ پانے دیتی تھی، باندھ کے رکھتی تھی، بھوکا مارتی تھی، آپ نے فرمایا اس عورت کا برا انجام جو ہے مجھے جہنم کی شکل میں دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا زانیوں کا انجام مجھے دکھایا گیا، اسی لیے جہنم کی حرارت کا مجھے احساس ہوا تو میں پیچھے ہٹا۔ لہٰذا ہماری عبادتوں میں سورہ فاتحہ جیسے فرض ہے ویسے اللہ کی محبت بھی ہونا چاہیے، اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج کل جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری نمازیں ورزش سے کم نہیں ہیں۔ شروع میں میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے دل کو سکون ملا سمجھ جاؤ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سکون نہیں ملا سمجھ جاؤ نماز میں کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے تھے یا بلال وارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہم کو مکمل طور پر کیا کرو راحت دو۔ آج کل ہم نمازوں میں عبادتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازوں میں خشوع خضوع ہے۔ روایت آتی ہے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يرفع من الناس الخشوع، لوگوں نے آپ نے کہا لوگوں میں سب سے پہلے قیامت کے قریب میں جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازوں کا خشوع خضوع ہے۔ اور ایک روایت ہے ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابو الدرداء سے نقل کیا ہے، کہا اول شیء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيهم خاشعا۔ یہ حدیث پڑھتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتا، رونا بھی آتا ہے۔ دیکھو آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے نمازوں میں خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم جا کر مسجدوں میں دیکھو گے ایک آدمی بھی خشوع سے خضوع سے توجہ سے نماز پڑھنے والا نہیں پاؤ گے۔ اب یہ خطبہ ختم ہوتا عصر کی نماز میں لوگوں کو پوچھو مولوی صاحب کیا ٹاپک پہ خطبہ دیا، بولے تو اچھا آدمی بھی بول نہیں پائے گا، بولتا جنت جہنم کے بارے میں بول رکھتے تھے۔ آج ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے؟ دیکھو سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھتے، دوسری رکعت میں ہم نے یاد نہیں رہتا کہ پہلی رکعت میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آج ہمارے ذاکرے کا یہ حال ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں تمہارا دین بھی اٹھے گا نمازیں بھی اٹھ جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ نمازیں تم خشوع خضوع سے توجہ سے نہیں پڑھو گے تو یہ آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں۔ ذرا اس دعا پہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لے آیا، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ الفاظ دیکھو کیسے ہیں، خشع لک سمعی، اے اللہ میرا کان تیرے لیے جھک چکا ہے، وبصری، اے اللہ میری نگاہیں بھی تیرے سامنے جھک چکی ہیں، ومخی، اے اللہ میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں میرا دماغ بھی تیرے سامنے جھک چکا ہے، اے اللہ میری ہڈیاں بھی تیرے سامنے جھک چکی ہیں، اے اللہ میرے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ماشاءاللہ مکمل طور پر کیا ہو رہے ہیں تیرے سامنے جھک چکے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے عبادتوں کا حال، ہم ایسے لگتا ہے کیا کہ ہمارے پیٹھ پہ ایک وزن چیز رکھی گئی، نماز پڑھ کے وہ وزن چیز اٹھا کر نیچے ڈال ڈالے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے اللہ پہ مطلب جو ہے کیا کرتے ہیں وہ احسان جتلاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ پر کیا احسان جتاؤ گے؟ لہٰذا ہم سب کو بھی ماشاءاللہ ہمیں اپنے نمازوں میں مکمل طور پر وہ خشوع خضوع پیدا ہونا چاہیے۔ اب بھی دیکھتے مسجد میں یہ قبلے کی طرف کچھ لوگ یہ گھڑی کے علاوہ اذکار سب لٹکا کے رکھتے ہیں، یا نہیں ہے شاید وہ نہیں لٹکانا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے وہ اذکار نماز کے بعد بھی نماز کے اندر پڑھ لیتا ہوں، پورا سامنے دکھتے رہتا،
اب دیکھو کیسی ہے، ذرہ بھی توجہ ہٹی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً کہا امیتی عنا قرامکی ھذا فانھا الھتنی عن الصلاۃ آنفا، آپ نے کہا عائشہ یہ پردہ ہٹاؤ۔ عائشہ نے کیا کیا تھا، قبلے کی طرف ایک پردہ لٹکا کے رکھا تھا، اس میں پھول تھے، بیل بوڑے تھے، فلاورز تھے۔ آپ نے کہا حالت نماز میں وہ میرے نماز میں خلل ڈال رہا تھا، آپ نے کہا ہٹاؤ۔ آج ہماری نمازوں میں خلل ڈالنے والی کتنی چیزیں ہیں، یہ سب سے بڑھ کے موبائل، نماز کو لانا ہی نہیں چاہیے۔ میری عادت تو ہے آتا نماز کو لے کے جاتا ہی نہیں، ہم لا لیتے بستے رہتا، فلائٹ موڈ میں بھی نہیں ڈالتے، لوگ بھی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خلل پیدا ہوا تو آپ نے یہ فرمایا، اور یہ دیکھو آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان، آپ نے کہا کہ جب کھانا رکھ دیا جائے تو نماز نہیں ہے، انسان کو پیشاب پیخانے کی ضرورت ہے، اس وقت بھی اس کے لیے نماز نہیں ہے، جب تک پورا نہیں کرے تو نماز کو نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں حدیث کو بڑا غلط سمجھتے ہیں، وہ کیسا آپ کو سمجھاتے ہیں، دیکھو کھانا رکھ دیا گیا ہے نماز آنا ہے، کیا کرنا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کھانا رکھ ڈالا نماز کو نہیں آتے، ویسا نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب ایسا ہے کھانا رکھ دیا گیا ہے، اگر آپ کو بھوک ہے تو نماز چھوڑ کے کھانا کھانا ہے، اگر آپ بھوک برداشت کر سکتے ہیں بولے تو آپ نماز پڑھ لے کے جا کے کھانا کھانا ہے۔ تو اس طرح حدیثوں کو بھی ہمیں ویسے سمجھنا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سمجھتے تھے۔ معزز حاضرین، ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ قالین بھی ہے، اس پر سفید کپڑا بچھائے، اوپر فین بھی ہے، لائٹ بھی ہے، ایئر کولر بھی ہے، اے سی بھی ہے، سب ہیں، مگر ہمارے سجدوں میں وہ تڑپ نہیں جو رسول اللہ کی مسجد میں ہوتی تھی۔ رسول اللہ کی مسجد کیسی تھی، ذرا اس قالین پر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا، کیسی تھی قالین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی کی مسجد چمڑے کیا ہے کھجوروں کے پتے سے بنی ہوئی تھی، کھجور کا درخت وہ جو ہے کیا کرتا تھا، وہ ستون کا کام کرتا تھا۔ جب گرمی آتی حضرت صحابہ کرام اپنے پیشانے رکھ نہیں پاتے تھے، جا کے بولتے یا رسول اللہ گرمی ایسی ہے، مدینے کی 50 گرمی، سجدہ کرنے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے اے صحابہ ایسا کرو، تم مسجد ایسی ہے نا، ذرا سامنے کپڑا رکھ کر اس پہ سجدہ کر لو۔ کیسی تھی، مگر وہ کپڑا رکھ کے جو سجدہ کرتے تھے وہ سجدوں میں جو تڑپے وہ آج ہمارے قالین میں بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بارش آتی پانی اندر آ جاتا، کیچڑ ہو جاتا، صحابہ اکرام اسی گرمی میں اسی کیچڑ میں نماز پڑھتے تھے۔ دیکھو ان کے پاس وسائل نہیں تھے، پریشانی تھی، مگر سجدوں میں وہ تڑپ تھی۔ مگر آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر ہماری عبادتوں میں وہ لذت نہیں ہے۔ یہ دیکھو آپ کو بتاتے ہیں، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا ابو الدرداء ایک مشہور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ مدینہ کا، غور سنیے بات یہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد مدینے کو آتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، کیا کہتے ہیں مالی لا ارى علیکم یا اہل المدینہ حلاوۃ الایمان، کہا اے مدینے والو تمہارے اندر رسول اللہ کے زمانے میں ایمان میں عبادت میں جو مزہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر وہ ہماری نمازوں کو دیکھتے، ہماری عبادتیں کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر مزہ ڈھونڈنا چاہتے 3 جگہ میں ڈھونڈو، ہم چائے میں دیکھتے، کھانے میں دیکھتے، پھال میں، فلاں مندی میں، یہاں دیکھو کیسا ہے۔ کیا کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ 3 چیزوں میں مزہ ڈھونڈو، ایک تو نماز میں، نماز میں اگر آپ داخل ہو گئے وہ زندگی الگ ہی ہے، جب آپ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو مچھر کاٹے اس کا احساس نہیں ہونا، آپ کو کوئی مارے اس کا احساس نہیں ہونا۔ حضرات صحابہ کرام تو ایسے تھے دشمن تیر مارتا خون نکلتا مگر حضرات صحابہ کرام کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے نماز کو دیکھتے مسجد میں برابر فین کے نیچے کھڑتے، جیسے ہی کرنٹ آف ہوا خلو اللہ احد تو نماز پوری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین نماز کے علاوہ ذکر میں اور قرآن میں تلاش کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اگر تمہاری نماز میں، روزے میں، ذکر میں اگر حلاوہ، چاش، مٹھاس نہ آ گئی تو سمجھ جاؤ تمہارا عمل مقبول ہے، اگر تم نہیں پاتے ہو تو یاد رکھو تمہارے گناہوں کا کہیں نہ کہیں اثر ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ سے نقل کیا بندہ جب عمل کرتا ہے تو عمل کا بدلہ اللہ دیتا ہے، اور اب بندہ جب عمل کرتا ہے تو ہوتا کیا بندے کو خوشی ہوتی ہے، بلکہ آپ نے حدیث میں یہ فرمایا نیکی وہ ہے جس کو ادا کرنے کے بعد تم خوش ہو جائے۔ معزز حاضرین وقت ہمارے پاس کم ہے، آئیے اب ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں یہ نمازیں ہماری عبادتیں بے لذت ہو گئی کیوں۔ پہلا سبب توحید اور ایمان کی کمزوری، بندہ عقیدہ توحید میں پرفیکٹ،
اس کی رکوع میں مزہ، اس کے سجدے میں مزہ، اور اس کی تمام عبادت میں مزہ آئے گا۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام کو اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے صحابہ بھی ویسے تھے، ماشاءاللہ ان کے اندر توحید اور ایمان پختہ تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ آج ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہوا تو لذت عبادت بھی چھن گئی۔ اب دیکھو آپ کو بتاتا ہوں، ایک خبر پرست کیا کرتا، خبر اسے جاتا کام درگاہ کو جاتا، اسے جو مزہ درگاہ میں ملتا اسے مسجد میں نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر توحید نہیں ہے، وہ شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گندگی ہی کو چاہتا ہے۔ لہٰذا درگاہوں پہ جا جا کر کے نمازوں میں لذت ختم ہو گئی۔ دوسری چیز ہے وہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری عبادتوں میں جو لذت ختم ہو گئی ہے اس کا اور ایک مطلب ہے شرک اور ریاکاری۔ ریاکاری تو آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہے، ہر ایک آدمی دکھاوا کر رہا ہے۔ اور یہ ریاکاری جو ہوتی ہے نا، 3 جگہ آتی ہے، سن لیجئے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے عبادت کر کے آخری میں آتی ہے، ماشاءاللہ آپ کی عبادت پر اثر نہیں پڑے گا۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے 50-50، آدھی نماز پڑھے اخلاص تھا، آدھی نماز میں ریاکاری آئی۔ علماء بولتے آپ کے 2 رکعت قبول ہے کہ 2 رکعت چلے گئے، اور ایک خطرناک ہے، اور ایک کیا ہے؟ شروع سے ریاکاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا ریاکاری بڑی غلاظت ہے، بندگی سے وہ لذت بندگی کو چھین لیتی ہے۔ یاد رکھو دنیا میں لوگوں کو کتنا خوش کرو گے، یہ بات یاد رکھو۔ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اگر آپ سے خوش ہو جائیں، اللہ خوش نہ ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اللہ خوش ہو جائے، پوری دنیا آپ سے نالا ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ یہی پیغام حضرت ابراہیم زندگی ہمیں دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا اللہ ہی میرا دوست ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا میری دشمن ہے۔ باپ بھی دشمن، پوری قوم دشمن، سب دشمن ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہماری عبادتوں میں لذت ختم ہو جانے کی ایک وجہ اللہ کی محبت کا فقدان۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ کی محبت ہمیں کیا آئے گا؟ رکوع میں مزہ آئے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے، سجدے میں مزہ آئے گا۔ دیکھو اللہ کے نبی کیسے تھے۔ آج مسجد کے میناروں سے مؤذن کی آواز 5 مرتبہ آتی ہے، کون سن کر فوراً آتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ کیسے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بولتے اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے رہتے؟ تو عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی وہ تمام کام کرتے جو ایک مرد کرتا ہے، دودھ دہتے، کپڑے سیتے، جوتے سیتے، جیسے ہی اذان ہوتی فوراً ماشاءاللہ مسجد طرف چلے جاتے۔ لہٰذا اذان ہوئی، تاجر کو اپنی تجارت بند کر دینا چاہیے، ہر ایک آدمی کو اپنا بند کر دے۔ جمعہ کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ جمعہ کی اذان ہو گئے تو ماشاءاللہ 1:25 کو آتے ہیں۔ غلط بات ہے نا یہ؟ آپ اللہ کی خاطر دکان نہیں بند کر سکتے کیا؟ ایک صحابی کا نام آتا ہے مالک ابن عراق رحمہ اللہ، دیکھو کیسا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جمعہ کی نماز کے بعد جا کر تمہیں کتنا کماتے کماؤ، مگر اذان ہوتے ہی تجارت بند کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کیا کرتے؟ نماز ختم ہوتے ہی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، بولتے اے اللہ میں تیری دعوت پر لبیک کہا، میں نے نماز پڑھی، میں نے خطبہ سنا، میں نے ذکر بھی کر دیا، اے اللہ میں نے تیری خاطر یہ سارے کام کیے ہیں، اے اللہ تو میری تجارت میں برکت دے، بول کے اللہم انی اسألک من فضلک بہہ کر نکل جاتے ہیں۔ اور جمعہ میں تو دیر آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی جتنی محبت پائے گا وہ اتنا دوڑ کر آئے گا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایک واقعہ سنا تو سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا تستر، یہ شاید ایران کی جگہ تھی، وہ اس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو بڑے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ سارے لوگ خوش ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھ کر رو رہے ہیں، پورے اسلامی قافلے میں خوشی ہے، دوسری طرف انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے انس آج تو ہمیں وہ تستر کے علاقے کی فتح ہونے کی خوشخبری ہے۔ وہ خوش ہو گیا، خوش ہونے کا موقع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا مجھے تو اس کے فتح ہونے کی خوشی نہیں ہے، مجھے تو رونا اس بات پر آتا ہے کہ آج یہ فتح کرتے کرتے میرے عصر کی نماز چھوٹ گئی اور میں ہلاک ہو گیا۔ ایک مرتبہ نماز چھوٹتے بولتے ہلاک ہو گیا، ہم اپنے زندگی میں کتنے مرتبہ نمازوں کو جو ہے کرتے ہوئے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ لذت بندگی ختم ہونے کے اسباب میں گناہوں کا بھی بڑا اپنا اثر ہے۔ یاد رکھو اللہ نے کہا جو آدمی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ماشاءاللہ خوشگوار زندگی دیتا ہے۔
آج خوشگوار زندگی کا ہم مطلب کیا سمجھے؟ ہمارے گھر میں ڈبل ڈور کی فریج ہونا، ہمارے گھر میں اوون ہونا، اٹیچ باتھ روم ہونا، ہمیں اس کو خوشگوار زندگی سمجھے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر خوشگوار زندگی نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ضحاک کا قول نقل کیا ہے، کہا ہی العمل بالطاعۃ والانشراح لها، عمل کرنا ساتھ میں خوش بھی ہونا چاہیے۔ کیا بولتے ہیں دیکھو، ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب عبادت کر کے اپنے دل میں سکون پاتا ہے، خوشی پاتا ہے، وہی حقیقت ہے۔ اور کہا لا تجد حلاوۃ العبادۃ حتی تجعل سدا بین الشبہات والشہوات، جب تک تم گناہ کو نہیں چھوڑو گے تم گناہ تو ہے عبادت کی لذت کو پا نہیں سکتے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں القلب لا یجد حلاوۃ العبادۃ مع الذنوب، گناہوں کے رکھتے ہوئے بندہ عبادت کی لذت کو پا نہیں سکتا۔ ابھی بھی عمرآباد کے ناظم ہیں، میرے استاد ہیں دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ۔ ایک مرتبہ ان کو یہ میں کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ گناہ میں ایک مزہ رکھا ہے، وہ مزہ کہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ گناہ کی لذت میں پڑتا کہ یا نہیں تو نمازوں میں اور جو ہے زکوٰۃ میں، حج میں جو مزہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابن القیم نے بڑے اچھی بات کہی، مجھے تعجب ہوتا ہے آدم کے بیٹے پر، 1 گھنٹے کی شہوت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو بیچ دیتا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ حیدرآباد کے ایک بڑے شاعر تھے امجد، وہ بولے لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ وہیب ابن ورد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا گناہ کرنے والا عبادت میں لذت پا سکتا ہے؟ کیا بولے ہرگز نہیں۔ اگر آپ کو گناہ کا مزہ مل گیا، عبادت کی لذت نہیں، بلکہ کہنے لگے اگر گناہ کا ارادہ کرے تو خود عبادت کی لذتیں محروم ہو جاؤ گے۔ ابن القیم رحمہ اللہ گناہوں کے جو ہے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ذکر کا مزہ ختم کر دیا جاتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دعا کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج دیکھو ہمارے دل بڑے عجیب ہیں، کیسے ہوتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مانگنے نہیں آتا، دعا کے لیے بیٹھ رہتے، کون بھی آ کے دوست بولتا ہے چائے پینے فوراً بھاگ جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آج کے نوجوانوں کا حال دیکھو، موسیقی، گانا، کامیڈی، ٹک ٹاک، اتنی محبت ہے ان کے سامنے قرآن دا تو بلا بند کرو، سننے نہیں ہوتا کرا۔ لہٰذا یہ نوجوان کو اپنی جوانی میں عبادت کا مزہ چکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ عبادت میں جو ہے نوجوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر بولا اے ابو عبد الرحمن، میرا حال یہ ہے میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، تہجد کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ ماشاءاللہ کیا جملہ بولے! یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں لذت بندگی کو محسوس کیا۔ کہنے لگے قیدت کا ذنوبک، تمہارے گناہوں نے تمہارے جو ہے وہ پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہی ہے، رات بھر فلم دیکھتا، رات بھر فیس بک میں ادھر ادھر لائن مارتا، سب کرتا، صبح ہوتے ہی نہا لے کے ٹھوئی پہن لے کے نماز کو آ جاتا، لیکن نماز فجر کی لذت سے وہ محروم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مشتبہ چیزوں میں پڑ جانا، آج بھی ہمارے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ حلال بھی معلوم نہیں، حرام بھی معلوم نہیں، کھاتے رہتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو حرام کھاتے ہیں۔ یاد رکھو حرام کھانے والوں کو کبھی اپنی عبادت میں مزہ نہیں ملے گا۔ آج دیکھو سود کھانے والا نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر لذت بندگی سے محروم ہے۔ سود کھانے والا آج روزہ بھی رکھ رہا ہے، لذت بندگی سے محروم ہے۔ سود کھانے والا حرام پیسوں سے حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، مگر اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور اسی طریقے سے بغیر علم کی عبادت کرنا، ایک عالم جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کرتا ہے، اس کی عبادت میں لذت آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کہا جو بندہ علم کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے مزہ آتا ہے۔ آپ کو مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، عبادت میں لذت نہیں آئے گی۔ جب ہماری توحید پرفیکٹ ہوگی، معرفت الہی میں پختہ ہو جائیں گے، جب اس کے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے تو اللہ کی حقیقی محبت حاصل ہوگی۔ اور جو بندہ بغیر بصیرت کے علم کے نعوذ باللہ عبادت کرتا ہے اس کو مزہ نہیں۔ اسے دیکھو سورہ فاتحہ کے آخری میں ضالین کہا گیا۔ یہ ضالین کون؟ یہ کرسچن ہیں، یہ لوگ عبادت تو کرتے ہیں، غلط عبادت کرتے ہیں مگر علم نہیں ہے۔ ایک 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ دلوں کا نفاق، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ بھی عبادت کی لذت کو نہیں پاتا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ نساء میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کیا کرتے؟ آخری میں آتے، سستی سے آتے، اللہ کا کم ذکر کرتے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں نمازوں میں پیچھے رہ جانے والے منافقین تھے۔ یاد رکھو میری اور آپ کی نماز میں ایک رکعت بھی چھوٹ رہی ہے، ہمیں دیکھنا
چاہیے کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو منافق نماز کیسے پڑھتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگ مارتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا منافقین پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، وہ ہمارے اندر بھی ہیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ اور ہمارے پاس ہے راتوں میں دیر تک رات جاگنا، اچھی بات نہیں ہے، بغیر مقصد کے عشاء کے بعد گفتگو کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور وہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، رات بھر تھکا کرتے ایسے سو جاتے ہیں، دلوں کا سخت ہونا، قلت ذکر۔ اور ایک بات بھی ہے، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم نہ معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ کیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں؟ قل اعوذ بالفلق کا ترجمہ ہمیں آتا ہے؟ کیا سورہ ناس کا ترجمہ آتا ہے؟ دیکھو۔ اور موبائل کا غلط استعمال، نماز کو آئے سامنے رکھ لے، گھر والی فون کرتی ہے، وہ فلاں فلاں توجہ ہٹتی ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جانا، حرام کمائی۔ اور آخری 2 باتیں ہیں، ہماری عبادتوں میں لذت چھینی، اس کا ایک سبب امام بھی ہے۔ اگر امام متقی ہے، ہدایت والا ہے، دیکھو حرم میں ماشاءاللہ ایسے نماز پڑھاتے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ سب کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کیا ایسے امام ہندوستان میں ہم کو ملتے کیا؟ نہیں۔ یہ امام جو اگر وہ مطلب ہدایت یافتہ ہو، سمجھ کے پڑھتا ہو، پیچھے کسی کو ترجمہ نہیں آئے تو بھی کیا ماشاءاللہ سب روتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، ذمہ داروں اور ان کی گندی کی سیاست کا بھی اثر پڑتا ہے مسجد میں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی کو مسجد کی ذمہ داری دیا تو انہیں پی ایم نہیں بن جانا، انہیں کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ نے مجھے مسجد کا ذمہ دار بنایا ہے، لہٰذا اگر وہ فرعون بن کے بیٹھ گئے تو کوئی پبلک نہیں آتی، لہٰذا مسجد کا امام بھی اور اسی طریقے سے وہ مسجد کے ذمہ دار کو بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ماحول کا برا اثر اور برے دوست بھی اثر پڑتا ہے۔ نیک بیوی نہیں ملی تو بھی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں آتی۔ اسلاف کی زندگی کا حال بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ تو بیماری ہوئی، اگر ہم نماز میں لذت کو، چاشنی کو، حلاوت کو پان، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمیں کھانے پینے کے مزے میں پڑے ہوئے ہیں، عبادت کے مزے پر توجہ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنتے ہیں تو ہمیں رونا بھی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی بھی آئے گا جو 60 سال نماز پڑھا ہوگا، ذرہ برابر بھی ثواب نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے بنا دے تو کیا حل ہوگا؟ مادہ پرستی، ظاہر پرستی کو نہیں ہونا چاہیے، اور نماز میں ہم جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا کریں؟ خشوع خضوع سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ نبی کی نماز کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، پردہ ہٹا کے دیکھتے۔ امت کا کیا حال ہے؟ دل مار لیتا، جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، آپ نے فرمایا علی مجھے اٹھا کر لے جایا گیا، ابو بکر امامت کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ آپ نے ابو بکر سے کہا رک جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی ہمیشہ ایسے پڑھتے تھے۔ اور وہ ابن زبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو بیماری آ گئی، ڈاکٹر بولا پیر کاٹنا۔ کب کاٹنا؟ وہ انیستھیشیا بھی نہیں، اس وقت بڑے تھیٹر بھی نہیں تھے آپریشن کے۔ کیا کہا؟ میں جب کعبۃ اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہوں تو وہ پیر کاٹ دینا، اس لیے کہ میں جب نماز میں کھڑے ہوتا ہوں تو مجھے احساس بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوا، اور وہ اپنے زبیر نماز میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، حالت نماز میں پیر کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں، وہ بولتے ہیں انس میں جب عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں مجھے نبی کی نماز یاد آتی ہے۔ اور ایک بات بھی، یہاں خواتین بھی ہیں، اگر ان کو اپنی عبادت میں مزہ آنا ہے تو اور ایک اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ ایک مشہور عالم دین ہے علامہ البانی رحمہ اللہ، اس بات پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین، ان کا بہت بڑا احسان ہے، بولتے تقریباً 600 سال تک ایسا حدیث پیدا نہیں ہو سکا۔ ایک دن ایک عورت ان کو فون کر کے پوچھتی ہے شیخ چند دنوں سے نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا، مجھے عبادت میں مزہ آتا تھا۔ تو شیخ نے کہا ایسا کرو تم اپنے شوہر کے حق کو ادا کرو۔ تو وہ عورت پوچھتی ہے شیخ نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عبادت میں، اللہ کے ذکر میں لذت بندگی آنا کا تو وہ نہ شوہر کی خدمت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث سنائی، کہا دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی اس وقت تک اسے نمازوں میں جو ہے لذت نہیں آ سکتی۔ اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے ہمیں کھانے پینے کا مزہ ہے، جیب کا مزہ ہے، چائے کا مزہ ہے، سب مزہ ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اگر کسی کا مزہ نہیں چکا ہے تو وہ لذت بندگی ہے، اس پر توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادوں میں خشوع خضوع توجہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلاف کی طرح، نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح عبادتوں میں جو ہے خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔